اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ سورہ رعد کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی۔ یہ مکی صورت ہے جو 43 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے، جس میں 3 بنیادی عقائد یعنی توحید، نبوت اور بعث بعد الموت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابتدائی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں اور اے پیغمبر جو آپ پر آپ کی رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ سورت کے ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں، سورج اور چاند، دن اور رات، پہاڑوں اور نہروں، غلجات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبو والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ یعنی غور کیا جائے کہ اس کائنات کا نظام، سورج اور چاند کا اپنے وقت پر نکلنا، غروب ہونا، دن اور رات کا تبدیل ہونا، پہاڑوں کا، نہروں کا اور غلجات کا، درخت اور پھلوں کے نظام کو دیکھے کہ ایک ہی پانی مختلف درختوں کو سیراب کرتا ہے، کسی سے زیادہ پھل آتے ہیں، کسی سے کم آتے ہیں۔ ایک ہی درخت سے مختلف پھلوں کا آنا، کسی میں الگ ذائقہ، کسی میں الگ ذائقہ، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور وہی اللہ ہے کہ موت اور زندگی، نفع اور نقصان اکیلے اس کے دست قدرت میں ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اگر تمہیں ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے کہ ان کا یہ کہنا واقعی عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ یعنی وہ مشرک اللہ کے وجود کا اقرار کرتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کے بے وسیدہ ہو جانے کے بعد اور انسان کے گوشت کا مٹی میں مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا، جبکہ اگر غور کیا جائے کہ وہ رب ذوالجلال جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، انسان کے وجود کو پہلی مرتبہ وجود بخشا اور پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ گویا کافروں کا انکار کرنا مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، یہ بات باعث تعجب ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ۔ اور یہ لوگ عافیت کے بجائے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کے کئی واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے عذاب سے عافیت اور پناہ مانگتے اور انہیں جو مہلت دی گئی تھی اس سے وہ فائدہ اٹھاتے، مگر وہ اس کے بجائے عذاب کے لیے جلدی مچانے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہنے لگے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ بلا ان پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ آپ فرما دیجئے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ میں تو صرف خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ معجزات کا ظاہر کرنا میرے اختیار میں نہیں، یہ اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے، وہ چاہے تو کوئی معجزہ دکھا دے اور چاہے تو نہ دکھائے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور جیسے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی اور رہنما رہا جو انہیں اللہ کی طرف بلاتا تھا، میں بھی تمہارے لیے ہادی اور داعی بن کر آیا ہوں تاکہ تمہیں خیر اور فلاح کی طرف دعوت دیتا رہوں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے۔
تاریخ اس پر گواہ ہے کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے۔ جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کے بجائے مصیبت اور راحت کے بجائے تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے۔ آج اگر مسلمان اپنے لیے عزت چاہتے ہیں تو اسے ذلت والے اسباب ترک کر کے عزت والے اسباب وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ محض عزت کی آرزو سے عزت کا حصول ناممکن ہے۔ گویا مسلمانوں کو دنیا میں جو عزت اور سرفرازی اور جو بادشاہت اور عروج و کمال حاصل تھا اس سے وہ اسی وقت محروم ہوئے جب ان کے اخلاق اور اعمال میں واضح تبدیلی آ گئی۔ اب بھی اگر وہ دنیا کے اندر باعزت زندگی کی آرزو رکھتے ہیں تو انہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، ورنہ صرف دعاؤں، تقریروں، نعروں اور دعووں سے پہلے کسی کو ذلت سے نجات نہیں ملی اور نہ آج مل سکتی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں۔ یعنی جب کوئی قوم اپنے اندر بری تبدیلی لا کر ہلاکت کی مستحق ہو جاتی ہے تو اس پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، اور جب اللہ فیصلہ فرما لیتے ہیں تو پھر اس فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے خوف بھی آتا ہے اور امید بھی بنتی ہے، اور وہی ہے جو پانی سے لدے بادل اٹھاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بادلوں کی گرج اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھتے ہیں پھر بھی اس کی قدرت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کبھی معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، اور کبھی مرنے کے بعد زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ لہو دعوت الحق، وہی ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے، اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ البتہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس یوں ہی کافروں کی دعائیں بھی بے اثر رہتی ہیں۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ، اے پیغمبر ان کافروں سے کہو کہ وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کی پرورش کرتا ہے، کہو کہ وہ اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے جنہیں خود اپنے آپ کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت حاصل ہے نہ نقصان پہنچانے کی۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیریاں اور روشنی ایک جیسے ہو سکتی ہے؟ یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز اس طرح پیدا کی ہو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے، اور اس وجہ سے ان کو دونوں کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہو رہی ہو۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اس سے کہہ دو کہ صرف اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ تنہا ہی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے باطل اور اہل باطل کو اس سیلابی جاگ سے تشبیہ دی ہے جو بظاہر ہر چیز پر چھائی ہوئی ہوتی ہے لیکن بلا آخر سوکھ کر زائل ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں حق اور اہل حق کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین پر ٹہرا رہتا ہے، پھر آگ میں تپا کر بالکل خالص ہو جاتا ہے اور میل اور کچیل اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ گویا دنیا بھر میں باطل کی مادی جاگ جو اٹھائی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ جاگ خود بخود بیٹھ جائے گی، شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حق کے سچے پرستار کھڑے ہو جائے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال اسی طرح بیان کرتا ہے کہ جاگ تو خشک ہو کر زائل ہو جاتا ہے، لیکن پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹہرا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، یعنی باطل چاہے کچھ عرصہ غالب نظر آئے لیکن وہ جاگ کی طرح بے فائدہ اور فنا ہو جانے والا ہے، اور حق
پانی اور دوسرے نفع بخش چیزوں کی طرح فائدہ مند اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ ہمیں حق والا بنائے، اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے، اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔